نبی کریم امن و سلامتی کے علم بردار زیادار میں اس وقت تاریخ کے نو رنگ موڑ پر کھڑا ہوں. ہلاکو اور چنگیز خان کا وارث انسانیت کی قوائے نور کو تار تار کر رہے ہیں. انسانی خون کو مانندے آب رضا کرنے والے عصر حاضر کے نمرود اور شداد انسانی لاشوں کے ڈھیر پر کھڑے ہیں اور دلائل بلاد کی جگہ چوب کا سہارا لے کر یہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں مانو، ہمیں تصدیق کرو کہ ہم ہی امن و سلامتی کے علم بردار ہیں. مگر جناب والا اچانک تاریخ انسانیت اس اولاد تاتار کے سامراجی ترسم کو پارا پارا کر دیتی ہے اور وقت کی ایک ہی جز مجھے 1400 سال پہلے کے خطہ حجاز میں لے جاتی ہے. وہ خطہ حجاز جہاں سے امن و سلامتی کے سب سے بڑے علم بردار میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم و ستم کے ریگستانوں میں گلستان انسانیت کو اس شان سے بہار جاودانی سے ہمکنار کیا کہ شدت ظلم ہوئی خلق محمد سے پناہ، شدت ظلم ہوئی خلق محمد سے پناہ. جتنے شداد تھے ہر ایک نے دم توڑ دیا. بابر احمد کو بہت رشتہ زنار پہ ناز، آپ سے سلسلہ جوڑا تو سند توڑ دیا. زیادار میرے آقا نے زندگی کے ہر موڑ پر امن و سلامتی کے پھول کھلائے. مکہ کے عام شہری کی حیثیت سے، مدینہ کے تاجدار اعلیٰ کی حیثیت سے، غزوات کے فاتح اور کشور کشا کی حیثیت سے ہر مقام پر امن و سلامتی کی نوید دیتے نظر آتے ہیں. ہجرت سے قبل جب آپ مکہ میں تھے تو آپ کے جانثاروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، مگر آپ نے کہیں بھی قتل و غارت کری کی مثال قائم نہیں کی. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے مگر آپ جنت کے پھولوں کی بشارت دیتے رہے. آپ کے چہرے یاسین پر غلاظت پھینکی گئی مگر آپ دشمنوں کے حق میں دعا کرتے رہے. آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی مگر آپ کے لبے جان آواز گناہگاروں کے لیے دعاؤں کے جواب لٹاتے رہے. اب تو یہ ہے کہ وہ ایک امید کے ہر دانش کو ٹھکراتا ہوا آیا، وہ ایک امید کے ہر دانش کو ٹھکراتا ہوا آیا، وہ ایک دامان بخشش پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک نرمی کے سنگ و کشت کے سینے میں جا اتری، وہ ایک شیشہ کے ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا. اور یا رسول اللہ تیرے در کے سوا آسودگی دل کا عامل تھی، تیرے در پہ زمانہ ٹھوکریں کھاتا